اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ کسی کو بھی اس پر آگاہ نہیں کرتا الا من ارتضی، لیکن وہ چن لیتا ہے اس کے لیے رسول۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، تمہیں غیب سے آگاہ کرے، ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو۔ تو یہ دو آیات پھر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ جو میرا محبوب ہے صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا، یہ غیب کے بتانے پر بخیل نہیں ہے، یہ غیب کے بتانے پر بخیل نہیں۔ اب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو آگاہ نہیں کرتا، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو چن لیتا۔ اب رسولوں کو چنتا ہی اس لیے ہے کہ انہیں یہ غیب کے معاملات، جو غیب کی خبریں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ آگاہ فرمائے۔ اب جب ہم ایسی باتیں سنتے تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ جی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ علم بھی عطا فرمایا ہوا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8062۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحسر الفرات عن جبل من ذهب فیقتتل الناس فیقتل من کل 190 او قال 99 کلہم یرا انہ ینجو او کما قال علیہ السلام۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے، یعنی جب ہم نے مسلم کہہ دیا تو پھر معنی یہ ہوگا کہ صحیح مسلم کے اندر جو روایات ہیں وہ صحیح ہیں، اور مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ خبر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ دریائے فرات سمٹ جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ جب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا تو لوگ اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے، اس پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے، قتال کریں گے، اور اتنا قتال کریں گے، فرمایا کہ ان 100 میں سے 90 آدمی یا 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ہر ایک سمجھے گا کہ وہ نجات پا جائے گا، وہ بچ جائے گا، یہ پہاڑ اس کا ہوگا۔ یعنی لڑیں گے سارے، اور ہر لڑنے والا یہ سمجھے گا کہ میں اس پہاڑ پر قبضہ کر لوں گا، یہ پہاڑ میرا ہے۔ اب اس پہاڑ کے حصول کے لیے کیا ہوگا؟ 100 میں سے 90 آدمی یا 100 میں سے 99 آدمی جو ہے وہ مارے جائیں گے، 10 بچیں گے یا 1 بچے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہوئی ہے کہ دریائے فرات سمٹے گا، اور یہ 2 سال 3 سال پہلے کا آپ گوگل کے اوپر رپورٹ کریں، سرچ کر کے دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ دریائے فرات نے سمٹنا شروع کر دیا۔ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ گوگل یہ کہہ رہا ہے کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان دریاؤں نے، دریائے فرات نے، دریائے دجلہ نے سمٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو سمٹ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم کے اندر قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے۔ اب یہ وہ خبر ہے جس کے لیے ہمارے پاس 5 حواس ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں حواس خمسہ، 5 سینسز، کہ دیکھنے کی حس، سننے کی حس، سونگھنے کی حس، چکھنے کی حس، لمس کی حس، یہ ساری حصے ہیں ہماری۔ یہ وہ خبر ہے جس کو آپ ان 5 حصوں سے نہیں جان سکتے، اسی کو غیب کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں خبر دی ہے، اب کب یہ پوری ہوتی ہے؟ اب ہم یہ بتا کر جائیں اپنی نسلوں کو کہ کل کلاں کو ایسا معاملہ ظاہر ہوگا، اور یہ ظاہر ہوگا تو یاد رکھنا رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی خبر پہلے سے دی ہوئی ہے۔ اگر آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کوئی اطلاع، کوئی خبر، اس میں کوئی بال برابر کیا، بال کے
100ویں حصے کے برابر بھی اس میں کوئی کمی اور کجی نہیں تلاش کر سکا تو پھر یہ بھی پوری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم کی پکی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آنے والے معاملات کا علم عطا فرمایا، اور ہمارا اس پر ایمان۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔